میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کا ارادہ کیا اور اس کے پوسٹر چلے تو بہت سارے چاہنے والے بھی آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمد جانزیب ہے، میں ایسی دوستوں کو دکھا دیتا ہوں، انہوں نے ایک خوبصورت سا کامنٹ کیا کہ ہم تو اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اور اٹ از گوئنگ ٹو بی انکریڈیبل، یہ تو بڑا زبردست ہونے والا ہے، اور علمی شخصیت کو آپ بلاتے ہیں اور آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے. بڑی تعریف بھی ہمیں ملی اور اہل سنت کی طرف سے بھی کافی سارے لوگوں نے اس کی تائید کی. مگر جو ہمیں سخت مزاحمت ملی اور جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیلنجز ملے، وہ شیعہ حضرات کی طرف سے بڑی تعداد میں. ایک بھائی نے، علی حمزہ ان کا نام ہے، کہتے ہیں اویس بھائی کیا کر رہے ہو؟ آئی ایم شیعہ بائی دی وے، لیکن حسن اللہ یاری ہمیشہ بات کو موڑ کے اختلافی چیزوں پہ لے آتا ہے، یہ ایجنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود شیعوں کی بڑی تعداد آپ سے بڑی ناراض ہے اور آپ کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اپنا نہیں مانتی. تو عرض یہ ہے کہ جب کسی بات پہ اختلاف ہو، اختلاف حل کرنے کا طریقہ کار گفتگو ہے. اختلاف حل کرنے کا طریقہ کار اور حق تک پہنچنے کا طریقہ کار استدلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے معاشرے میں بہت بڑے اختلاف ڈالا تھا. اختلاف کیا ہے کہ بھئی آپ کا سارا دین غلط، آپ کے جتنے آبا ہیں وہ سب ان کا دین مذہب باطل ہے اور وہ جہنم میں ہیں، آپ بھی اس راہ پہ چلیں گے جہنم میں جائیں گے، اور آپ کو اپنا مذہب چینج کرنا ہوگا، ایک نیا دین قبول کرنا ہوگا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو یہ اختلاف حل کرنے کا کیا طریقہ کار تھا کہ ان کی بات کو سنا جائے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اگر ہمارے بتیں خدا نہیں ہیں اور ہمارا مذہب جو ہے بت پرستی کا مذہب ہے یا ستارہ پرستی یا فرشتہ پرستی کا جو مذہب ہے یہ باطل ہے، آپ کے پاس دلیل کیا؟ آپ پیغمبر ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا؟ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے نا سامنے والے کے پاس، جب وہ ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منطق کا، ان کے لاجک کا، ان کے استدلال کا، ان کے علم کا جواب نہیں تھا تو سامنے سے صرف بہتان لگانے لگے کہ ان کی بات نہ سنو کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ بس اچھی اچھی کلام سناتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنایا کرو. لازمی بات ہے اگر شیعہ حضرات مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، what's the solution؟ رائے حل کیا ہے؟ وہ مجھ سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ صرف مجھے دھمکی دے دیں یا مجھے مثلا کہہ دیں کہ بھئی آپ غلط ہو، میں ان کی بات مان لوں. وائی؟ کیوں بھئی؟ میں دلیل کے ساتھ، اگر میں کہتا ہوں نا فلان بات صحیح ہے فلان بات غلط ہے، تو دلیل میرا یہ ہے. ان کو چاہیے کہ مجھے مقابلہ کریں دلیل کا، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ. اور اب دیکھیں میں نے ان کا کیا قصر چھوڑا، میں نے کیا عذر بہانہ ان کے لیے باقی رکھا. میں نے کہا کہ بھئی آپ پیسے چاہیے پیسے بھی دے دیتے ہیں، میں آپ کے چینلوں پہ آتا ہوں، اختلافی مسائل پہ آپ بتائیں نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں شیعہ کمیونٹی میں ایک بہت بڑا وائس ہوں، یعنی میرے ویورشپ میری کافی ہے. شیعہ حضرات میں شاید میرے جتنا لائیو ہوتے ہیں اتنا ویورز کسی اور کے پاس نہیں ہے شیعہ قوم میں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہیں ہے کہ میں ایک غیر اہم آواز ہوں جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. آئی ایم این امپورٹنٹ وائس. اگر میں امپورٹنٹ وائس نہ بھی ہوتا، میری ویورشپ نہ ہوتی، پھر بھی حق بنتا ہے کہ آپ دلیل کا دلیل سے جواب دیں. وہ دلیل کا دلیل سے جواب نہیں دیتے، اس کا سامنے سے بہتان لگاتے ہیں. دلیل بہتان کا دلیل سنا بھائی کہ اگر آپ کہتے ہیں کوئی شخص ایجنٹ ہے آپ کے پاس، کیا دلیل؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس میری باتوں کا جواب نہیں. اور جو شیعہ قوم میں لیکن یہ نہیں ہے کہ سب شیعہ قوم میرے خلاف ہے. شیعہ قوم میں میری بڑی پاپولیرٹی، بہت مقبولیت ہے، علماء میں میری بہت مقبولیت الحمدللہ. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن وہ ایک ایسا ماحول ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، کہ کوئی مجتہدین کی مخالفت، مراجع کی مخالفت ان کے لیے سوشل سوسائڈ ہوتا ہے. ان کا اتنا انفلوئنس ہے، جیسے آپ کیتھولسزم میں پوپ کی مخالفت کریں نا، اگر آپ کیتھولک ہیں، کوئی پریسٹ کیتھولک ہے، وہ پوپ کی مخالفت کرے، شاید اردو میں آپ پاپ کہتے ہیں، جو رومن کیتھولک کا جو لیڈر ہے، چیف کارڈینل ہے روم میں جو رہتا ہے، ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے، اس کی مخالفت کرے، اس کے لیے سوشل سوسائڈ ہے. نہیں کر سکتے، کھل کے چھپ کے کر سکتے ہیں، کھل کے نہیں کر سکتے. اسی طرح شیعہ مذہب میں مراجع مجتہدین ایران کی بہت سخت گرفت ہے. جو پاکستان میں جو علماء میرے ساتھ ہیں، وہ اگر کھل کر میرے ساتھ آواز ملائیں تو وہ اس کو اپنے لیے بہت سوشل سوسائڈ، یعنی معاشرے میں خودکشی سمجھتے ہیں. ان کی بہت بے عزتی ہوگی، لوگ گالی دیں گے، ٹھیک ہے نا، جو حال مولی ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ ساکت ہیں. لذا اس طرح شیعوں میں میری بڑی سپورٹ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور کچھ شیعہ، جو بہت سارے شیعہ بلکہ کہا جائے جو انلرنڈ مولوی ہیں، جو برین واش مولوی، وہ میرے خلاف ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. گفتگو کے لیے آئی ایم ریڈی، اور آپ اینکر بن سکتے ہیں، ان کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ مختلف اختلافی مسائل پہ میرے ساتھ گفتگو کریں اور پتہ چلے گا کس کے پاس دلیل ہے یا نہیں. اوکے، میں منتظر ہوں. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف